وہ ہے قطع تعلق، قطع رحمی، اپنے اپنوں کے ساتھ تعلق کو توڑ دینا، اپنے رشتوں کو توڑ دینا۔ اس پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرفہ کی رات کے اندر موجود تھے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لا نحل لرجل امسى قاطع رحم الا قام عنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اس مجلس میں، اس محفل میں قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا اگر کوئی بیٹھا ہے تو یہاں سے چلا جائے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دی، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سے درگزر کیجیے۔ یہ آپ کی جو ہے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں حضور ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ قطع تعلق کی کرنے والا ہے تو یہاں سوچ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک پیچھے نوجوان بیٹھا، وہ اٹھا تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھائی تم اٹھ کر چلا گیا پھر واپس آ گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے اپنا واقعہ عرض کیا کہ حضور جس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے خالہ کے ساتھ قطع رحمی کی ہوئی ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں جا کر اس کے پاس آپ کا یہ فرمان سنایا، فرمان سنانے کے بعد اس نے میری معذرت کو قبول کیا، ہم نے وہ قطع تعلقی ختم کر دی، پھر سے اپنا ایک رشتہ مضبوط کر لیا، اپنا تعلق بحال رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظ سنی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فقط احسنت علی انها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم او ما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا، نوجوان بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا تو نے بڑا اچھا کیا، کیوں؟ خبردار، بے شک اللہ رب العالمین اس قوم پر رحم نہیں فرماتا، اس قوم پر رحمت نہیں فرماتا جس قوم کے اندر قطع تعلقی کرنے والا شخص موجود ہے۔ آج میں اور آپ کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ پریشانیاں ہمیں ملکی لیول پر ہیں، مذہبی لیول پر ہیں، یا جو ہے ہمارے گھر کی وجہ سے ہے، میری وجہ سے ہے، میرے دوسرے گھر والوں کی طرف سے ہے، کس وجہ سے ہے؟ حضور کا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس قوم پر رحم نہیں فرماتا جس قوم کے اندر ایک قطع تعلق کی کرنے والا شخص نہیں ہے۔ آج میرے اور میں قوم کی بات نہیں کرتا، یہاں پہ اپنے شہر کی بات نہ کروں، قصبے کی بات نہ کروں، اگر اپنے گھر کی بات کروں تو پھر آج ہر بندہ اپنے گربان بھی چاہتے ہیں۔ میرے گھر کے اندر، آپ کے گھر کے اندر کتنے لوگ قطع تعلقی کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ جب قوم کے اندر ایک قطع تعلقی کرنے والا شخص ہو اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ جس ہر گھر کے اندر جب ایک بندہ قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو پھر اس پر رحم کیسے؟ یہاں پھر شارحین نے اگلی بات بھی کی ہے۔ شارحین نے کہا کہ پھر جب بندہ ایک قطع تعلقی کرے اس کی وجہ سے پھر دوسروں کو عذاب کیوں آئے، دوسروں سے رحمت دور کیوں کر دی جائے، دوسروں کو رحمت سے محروم کیوں کر دیا جائے؟ شارحین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے قطع تعلقی کرنا یہ گناہ ہے۔ فرمایا دوسرے جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں فرمایا وہ اس گناہ پہ مدد کر رہے ہیں۔ اب خاموش تماشائی کا کیا مطلب ہے؟ وہ باوجود طاقت رکھنے کے وہ پھر بھی اسے منع نہیں کرتے، وہ تو الٹا تھپکیاں دیتے ہیں، تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا طاقتور ہے، تو بڑا فن خان ہے، تو بڑا فلاں ہے، تو نے فلاں کے ساتھ قطع تعلقی کی، فلاں کو 4 تھپڑ لگا دیے، فلاں پر تو نے جو ہے باتیں کر دی، فلاں کو گھر جا کر سنا دیا، تو بڑا بدماش ہے،
وہ تو بڑا جو ہے دلیر ہے، بڑا پہلوان ہے۔ حالانکہ جس شخص کو ہم تھپکیاں دے رہے ہیں، جس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، توجہ کریں، یہ گناہ کی سزا وہ صرف خود نہیں بھگتے گا، اس کا وبال میرے اور آپ کے اوپر بھی ہوگا۔ سنیے